کہانی سرخ موت، کہانی کار ایڈگر ایلن پو، کتاب سرخ موت، ترجمہ ڈاکٹر آصف فرخی۔ سارے دیس پر سرخ موت کا سایہ تھا۔ سرخ موت شہر شہر گلی گلی گھوم رہی تھی۔ کوئی اس سے محفوظ نہ تھا۔ کسی قاتل کی کبھی ایسی دہشت نہ چھائی ہوگی، نہ کوئی جلاد ایسا سفاک ہوا ہوگا۔ سرخ موت آنن فانن وار کرتی، اچانک اور ناگہانی۔ اس کے شکار ہونے والوں کے تیز درد اٹھتا اور چکر آنے لگتے، اور اس کے بعد پھر وہ ہولناک علامت ظاہر ہوتی جس کی وجہ سے اس وبا کا نام سرخ موت رکھا گیا تھا۔ اس کا شکار ہونے والوں کا خون رسنے لگتا۔ بڑی بھیانک کیفیت تھی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ سارے بدن کی کھال میں سوراخ ہو گئے ہیں اور خون ایک ایک مسام سے بہا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنے کی تاب لانا بھی ممکن نہیں تھا کہ تڑپتے ہوئے لوگ فرش پر ڈھیر ہو جاتے اور اذیت کی شدت کے مارے چیخنے لگتے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کا سانس اکھڑ جاتا اور ان کا دم نکل جاتا۔ مرنے والوں کے چہرے خون سے سرخ ہو جاتے، کیونکہ یہی سرخ موت کا نشان تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کا سبب کیا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، اور کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ اگلا وار کہاں اور کس پر کرے گا۔ لوگ ہر وقت اس کے خوف اور مستقل عذاب میں رہتے، لیکن ایک جیدار ایسا بھی تھا جس کو سرخ موت کی مطلق پرواہ نہ تھی۔ اس کا نام تھا شہزادہ پراسپرڈ، دولت مند اور سیر و تفریح کا دل دادا شہزادہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے معمولات کو اسی طرح جاری رکھے رہا، اور چاروں طرف لوگ موت کا لقمہ بنے جا رہے تھے۔ شہزادے کو تو جیسے خبر ہی نہیں تھی۔ سرخ موت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے چلی جا رہی تھی۔ آخرکار شہزادے کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے آدھے سے زیادہ نوکر چاکر خدمتگار مر چکے ہیں، اور اس کے بہت سے دوست بھی اس دنیا سے اڑ گئے ہیں۔ لیکن خوف یا غم کا اظہار کرنے کے بجائے شہزادے نے اس خبر کو سن کر بھی اپنے مخصوص انداز میں یوں ہی ٹال دیا۔ میں بڑی بھاری دعوت رچاؤں گا، اس نے کہا، 6 مہینے جاری رہنے والی دعوت، جس میں ہم سب اس بیکار کی مصیبت کو بھول جائیں گے۔ لہٰذا شہزادے پراسپرو نے دربار کے امراء اور رؤسا اور ان کی بیگمات کو بلاوے بھیجے۔ ہم اس اداس اور سوگوار شہر سے باہر نکل جائیں گے، اس نے کہا۔ گاؤں میں میرا محل ہے، ہم وہاں کا رخ کریں گے۔ دربار کے امراء و رؤسا کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ شہزادے کے پیچھے پیچھے اس محل میں چلے جائیں گے جو سب سے الگ تھلگ ایک دور افتادہ علاقے میں واقع ہے۔ سب کا خیال تھا کہ وہاں پہنچ کر وہ سرخ موت کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے اور اس کو بھول جائیں گے۔ شہزادے کا محل بہت شاندار تھا، اونچا، پرشکوہ اور قدیم، لیکن آس پاس کی ویرانی کی وجہ سے بالکل سنسان معلوم ہوتا۔ اس کے چاروں طرف مضبوط اور اونچی فصیل کھچی ہوئی تھی جس میں لوہے کے پھاٹک تھے۔ جب تمام مہمان محل کی فصیل کے اندر داخل ہو گئے تو شہزادے نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں اور ان پر قفل چڑھا دیے جائیں۔ اب سرخ موت یہاں داخل نہیں ہو سکتی، اس نے ہنس کر کہا۔ باقی دنیا اس سے نمٹتی رہے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ پھاٹکوں پر قفل چڑھا دیے گئے اور فصیل کو بند کر دیا گیا۔ محل کے اندر شہزادے نے بہت دن تک رہنے کا سامان مہیا کیا ہوا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں بہت افراط سے تھیں۔ نوکر چاکر بہت تھے کہ مہمانوں کی معمولی سے معمولی ضرورت کا خیال رکھیں۔ موسیقار موجود تھے کہ سبھا سجا سکے، اور ماہر کلاوند کہ روز شام کو محفل گرم رہے۔ پڑھنے کے لیے کتابیں تھیں اور مسخرے موجود تھے کہ لوگوں کو ہنساتے رہے۔ اور کس چیز کی کمی تھی؟ سب کا خیال تھا کہ جب تک وبا کا زور ٹوٹ نہیں جاتا، وقت گزارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے۔ یہاں محل کی اونچی فصیل کے اندر ہر شخص خوش تھا اور مطمئن اور محفوظ تھا۔ یہ دعوت 6 مہینے تک چلتی رہی۔
گاہے بگاہے شہزادے کو اطلاع ملتی رہی کہ سرخ موت سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ سرخ موت کا قہر اور بڑھ گیا ہے، لیکن ایسی کوئی خبر محل کے اندر مہمانوں کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ کھانے پینے مزے اڑانے میں دن بھر مشغول رہتے۔ ان کو تکلیف تھی تو بس اتنی کہ حد سے زیادہ تفریح سے بھی اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ان کو بیزاری سے بچانے کے لیے شہزادے نے ایک اور دلچسپی کا ڈول ڈالا۔ اس نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ ہم نقاب پوش رقص کا اہتمام کریں گے۔ ہم بہت بڑے پیمانے پر ایسے رقص کی محفل سجائیں گے جس میں تمام مہمان بھیس بدل کر اور بہروپ بھر کر آئیں گے، اور محل کے سارے مہمان اس میں شریک ہوں گے۔ محل کے مہمانوں میں اس خبر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دربار کے امیر و رئیس اور ان کی بیگمات بڑے جوش و خروش سے یہ طے کرنے میں جٹ گئے کہ وہ کون سا سوانگ بھریں گے اور کس بھیس میں جائیں گے۔ خوب تیاریاں ہونے لگیں۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب نقاب پوش رقص ہونا تھا۔ محل کے پرانے حصے میں 7 وسیع و عریض رقص گاہیں تھیں۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ رقص کا اہتمام انہی میں کیا جائے۔ رقص کے لیے استعمال ہونے والے یہ 7 کمرے ایک کے بعد ایک واقع تھے، اور ان کی اونچی لمبی کھڑکیاں آس پاس کے دیہات کی طرف کھلتی تھیں، بلکہ ایک اور راہداری پر کھلتی تھی جس کو بند کر دیا گیا تھا۔ کمروں میں روشنی کے لیے دیوار میں مشعلیں لگی ہوئی تھیں۔ جب مشعلیں جل اٹھتیں تو ان کے بھڑکتے شعلوں کی وجہ سے ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو جاتا۔ ہر کمرے کے در و دیوار ایک الگ رنگ کے تھے، اور اسی رنگ کے پردے اور دیوار گیر تصویریں مزین تھیں۔ پہلا کمرہ نیلا تھا، دوسرا کمرہ عنابی، تیسرا سبز، چوتھا نارنجی، پانچواں سفید اور چھٹا کانسنی۔ ہر کمرے کی اونچی اونچی پتلی پتلی کھڑکیوں میں رنگین شیشے جڑے ہوئے تھے جن کا رنگ دیواروں کے رنگ جیسا تھا۔ کمروں کو اس طرح سجانا بھی کیسی عجیب بات ہے۔ ایک خاتون نے کہا، شہزادے کا ذوق بہت غیر معمولی ہے، لیکن 7واں کمرہ ایسا تھا کہ سارے مہمانوں کو سب سے زیادہ عجیب معلوم ہوتا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں سیاہ پوش نظر آتی تھیں۔ دبیز سیاہ مخمل کی طویل دیوار گیر تصویریں فرش تک آتی تھیں، جہاں سیاہ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ یہ واحد کمرہ تھا جہاں کھڑکیوں کا رنگ کمرے کی دیواروں جیسا سیاہ نہیں تھا۔ سیاہ رنگ کے بجائے ساری کھڑکیوں کا رنگ سرخ تھا، اتنا سرخ جیسے خون۔ اس 7ویں کمرے میں ایک اور عجیب چیز تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ دیو قامت گھڑیال تھا جو آبنوس کا بنا ہوا تھا۔ اس کا پینڈولم سونے کا بنا ہوا تھا اور آگے پیچھے حرکت کرتا ہوا لمحوں کا حساب رکھتا، لیکن جب گھنٹہ پورا ہو جاتا تو اس میں ایسی آواز آتی کہ رقص کرنے والے تمام لوگ تھم جاتے، ان کے چہرے فاق ہو جاتے، موسیقار اپنے ہاتھوں میں وائلن تھامے رہ جاتے اور چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف تکنے لگتے۔ وہ دل ہی دل میں قسم کھاتے کہ اگلا گھنٹہ پورا ہوگا تو وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا کہ گھنٹہ بجنے کے وقت جوں جوں قریب آنے لگتا ان کے دل ایک بار پھر سہم جاتے۔ لیکن اس عجیب اندھیرے 7ویں کمرے اور اس بھیانک آواز والے گجر کے باوجود رقص گاہوں میں جیسے میلہ لگا ہوا تھا، جشن کا سما تھا۔ لوگ نت نئے بھیس بدل کر اور زرق برق پوشاکیں پہن کر آئے تھے، اور مشعلوں کی روشنی میں رقص گاہ کے فرش پر ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ خوشی سے بھرے قہقہوں اور دلچسپ گفتگو کی آوازوں سے 6 کمرے بھرے ہوئے تھے، مگر جو بھی مہمان 7ویں کمرے کو ایک نظر دیکھ لیتا دوبارہ اس طرف کا رخ بھی نہ کرتا۔ شہزادہ پراسپرو اس محفل میں سب سے زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہر شخص سے زیادہ خوش ہے۔ اس کا تو انداز ہی یہی تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک ایک مہمان کے پاس جا کر پوچھتا، آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ وہ مہمانوں کی تواضع کر رہا تھا، وہ ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ نقاب پوش رقص واقعی بہت کامیاب جا رہا تھا۔ کئی برس سے ایسی بارونق تقریب نہ ہوئی تھی۔ خوشی کے موقع پر وقت جیسے ٹھہرتا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا کہ پر لگا کر اڑ گیا۔
چنانچہ اس محفل کے مہمان بھی حیران رہ گئے جب 7ویں کمرے کا عجیب و غریب گجر آدھی رات کی صدا دینے لگا۔ گجر کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ 1 2 3 4 چوتھی آواز پر موسیقاروں نے ساز روک دیے۔ مہمان دم بخود کھڑے اس کی آواز سن رہے تھے۔ 5 6 7 گجر کی آواز 7ویں کمرے سے نکل کر سارے محل میں پھیلتی جا رہی تھی، رقص گاہوں کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ شاید اس لیے سب لوگ ساکت کھڑے تھے، یا شاید اس وجہ سے کہ چاروں طرف سناٹا تھا، لیکن وجہ کوئی بھی ہو، گجر پورے 12 بجا چکا تھا تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر اچانک پہلے کمرے سے حیرت کی آواز بلند ہوئی اور دبی دبی سرگوشیاں پھیلنے لگی۔ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ رقص گاہ کے عین بیچوں بیچ فرش پر ایک نقاب پوش موجود تھا جسے اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور جیسے جیسے مہمان اس کی طرف متوجہ ہوتے گئے ان کی حیرت خوف میں بدلتی گئی۔ جس کی بھی نظر اس پر پڑ جاتی اس کے حلق سے خوف کی گھٹی گھٹی چیخیں نکل جاتی۔ شہزادے نے اپنے مہمانوں سے یہ تو کہا تھا کہ نت نئے بہروپ بھرے اور عجیب و غریب پوشاکیں پہن کر آئیں جو خوبصورت ہوں یا عجیب یا مزاحیہ، مگر یہ تو حد ہو گئی۔ اس کا تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لمبا تڑنگا نقاب پوش رقص گاہ کے فرش کے بیچوں بیچ اکیلا کھڑا تھا اور اس کے کاندھوں پر سرمئی رنگ کا لبادہ تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر جو نقاب پہن رکھا تھا وہ کسی لاش جیسا تھا، گویا وہ اپنی قبر سے ابھی اٹھ کر آیا ہو۔ شاید یہ لبادہ اور نقاب بھی اس محفل کے مہمان یہ سمجھ کر برداشت کر لیتے کہ جو مہمان اس نقاب کو اوڑے ہوئے ہے اس کا مذاق ذرا سنگین ہے، مگر اس نقاب میں ایک بات بہت عجیب تھی۔ اس لاش کے نقاب میں سرخ نشان تھے، جیتے جیتے لہو کے نشان، سرخ موت کے نشان۔ شہزادہ پراسپرو دوسرے کمرے میں تھا۔ وہ اس کمرے میں آ گیا کہ اس اچانک خاموشی کا سبب معلوم کرے۔ جب اس نے نقاب پوش کو دیکھا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ کون گستاخ ہے جو اس طرح میری اور میرے مہمانوں کی توہین کر رہا ہے؟ وہ دہاڑا، کون بدبخت ہے جو میرے محل میں ایسی بدشگونی کر رہا ہے؟ پھر شہزادے نے مڑ کر مہمانوں کی طرف دیکھا۔ پکڑ لو اسے، اس نے چیخ کر کہا۔ اس کے چہرے سے نقاب نوچ ڈالو، اسے اس کے جرم کی پاداش میں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ایک آدھ مہمان آگے بڑھا مگر وہ نقاب پوش خود دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا اس جانب جہاں شہزادہ کھڑا تھا۔ جو مہمان اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھا وہ 2-4 قدم آگے بڑھا کر خود ہی رک گیا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے اور وہ خوف کے عالم میں ساکت ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو روک سکے اور وہ نقاب پوش بغیر کسی روک ٹوک کے ایک سے دوسری رقص گاہ میں گزرتا گیا اور 7ویں کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ شہزادہ پراسپرو اب اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے اپنا خنجر نکال لیا اور غصے میں بھرا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ شہزادہ جب نقاب پوش کی طرف آیا تو نقاب پوش نے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ مہمانوں نے ایک چیخ سنی، طویل اور تکلیف دہ چیخ۔ خنجر شہزادے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور خنجر کے ساتھ ہی شہزادہ بھی فرش پر گر پڑا۔ اس کا جسم بے جان تھا اور اس کے چہرے پر خون کے سرخ نشان تھے۔ چند لمحوں تک تو سارے مہمانوں کو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی نے حرکت نہ کی۔ پھر 2-1 باہمت لوگ ذرا چونکے اور سیاہ کمرے کی طرف لپکے۔ وہ بن بلایا اور ہولناک مہمان گجر کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ایک شخص نے اس کا لبادہ گھسیٹ لیا اور اس کا نقاب نوچ ڈالا۔ کسی کے منہ سے ایک آواز نہ نکلی، کسی کی پلک تک نہ جھپکی، اس لیے کہ اس لبادے اور اس نقاب میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ خالی لبادہ اور نقاب سیاہ فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ایک ایک کر کے مہمانوں پر حقیقت عیاں ہوئی اور وہ خوف کے مارے کچھ بھی کہہ نہ سکے۔
موسیقاروں اور ملازموں کو بھی احساس ہو گیا، کسی لٹیری کی طرح دبے پاؤں سرخ موت وہاں پہنچ گئی تھی۔ محل کی اونچی اونچی فصیلیں اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ وہ اس نقاب پوش رقص میں بن بلائے مہمان کی طرح شریک تھی، اور پھر موت نے اپنا رقص شروع کر دیا۔ وہ جہاں جہاں سے گزری تھی، لوگ درد کی شدت سے چیختے ہوئے فرش پر گرنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے اندر رقص گاہوں کا فرش، جو موسیقی اور مہمانوں کے بے فکر قہقہوں سے گونج رہا تھا، موت کا بازار بن کر لاشوں سے پٹ گیا۔ لاشوں کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ جب اس محفل کا آخری مہمان بھی موت کا شکار ہو گیا تو وہ آبنوسی گجر چلتے چلتے رک گیا۔ محل کی دیواروں پر جلنے والی مشعلیں زور سے بھڑکی اور بجھ گئیں۔ اب چاروں طرف اندھیرا تھا اور تباہی اور سرخ موت کا راج